جو امامت کا کانسیپٹ ہے اہل تشیع میں وہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں کہ جی ایگریڈ اپان ہے. اہل سنت کا ایک نظریہ ہے خلافت کا. تو پہلی 3 صدیوں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ خلافت میں اور ان کے نظریہ امامت میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. ان کے نزدیک بھی 7ویں ہو گئے. اب دیکھیں نا 7واں بنانے کے لیے ٹھیک ہے وہ 7ویں کے بارے میں چونکہ نصوص تھی ٹھیک ہے تو وہ بنانے کے لیے کوئی اس طرف جا رہا ہے حضرت علی کو اساس بنا رہا ہے, کوئی حضرت امام حسن کو کیا کر رہا ہے مستودع بنا رہا ہے. اختلاف تو پیدا ہو رہا ہے, ایک کے نزدیک حضرت حسن امام ہے دوسرے کے نزدیک امام نہیں ہے. ظاہری شریعت ہے اور اس کے بعد باطنی شریعت ہے. اتنے بڑے شفٹ کی وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ کچھ نے حضرت حسن کی امامت کا انکار بھی کیا. اختلافات ہیں بھی شیعہ سیکٹس کے اندر. تو جو اہل سنت کے جو مختلف مسالک ہیں ان کے ہاں بھی تو خلافت کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ نظریات موجود ہیں. تو اگر وہاں اختلاف ہے تو یہاں بھی ہمیں اختلاف نظر آتا ہے. ہم نے تو 70 کانسیپٹ امامت کے کھولنے ہیں, ان 70 میں سے دلیل کس کی طرف ہے اس کو ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ سے. اور دلیل آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل جو ہے نا وہ کچھ اور شیعہ فرقے ہیں اچھا جن کے پاس ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین کرام, اس سیریز میں اس پروگرام میں ہم جو اہل تشیع کا نظریہ امامت ہے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں. اور اس کا جو پہلا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم نے جو بات کی ہے, ڈاکٹر صاحب نے جو ایک نظریہ پیش کیا ہے وہ جو اہل تشیع کا نظریہ امامت ہے اس کو اس اینگل سے دیکھنے کی کوشش کی ہے کہ یہ نظریہ کیا ہے بیسیکلی, اور یہ نظریہ جو ہے پہلی 3 صدیوں میں کس طرح رہا ہے لوگوں کے ذہنوں میں, اور پہلی 3 صدیوں کے بعد جو ہے اس کی کیا شکل رہی ہے نظریہ امامت کی. تو حافظ صاحب نے جو بات کی ہے اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو ابھی ہمارے پاس اہل تشیع کے پاس جو نظریہ امامت ہے وہ جو ہم سابقہ صدیوں کا پہلی صدیوں کا جائزہ لیں تو اس سے بالکل جو ہے نا ایک مختلف صورت نظر آتی ہے. اور حافظ صاحب نے اس سلسلے میں جو ان کے بنیادی مصادر ہیں وہاں سے چیزوں کو جو ہے وہ بیان کیا ہے, ڈرائیو کی ہیں وہاں سے چیزیں, اور جو ہے وہاں کی جو ان کی جو بنیادی مصادر ہیں وہاں سے اسکرین شاٹ پیش کیے ہیں, اور اس کے بعد انہی کے لوگوں کے بعض ایسے جو ہے عقائد بیان کیے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے تک اس طرح کا نظریہ امامت موجود نہیں تھا. اگر کوئی بات موجود تھی تو وہ یہاں تک تھی کہ جو استحقاق ہے خلافت کا وہ جو ہے ان کا حق تھا, ان کو ملنا چاہیے تھا, زیادہ سے زیادہ یہ بات کہی جا سکتی ہے. اور اس کے بعد اگلی صدیوں میں نظریہ امامت وجود میں آیا اور اس کو یوں آگے بڑھایا گیا. یہیں سے بات ہم آگے چلاتے ہیں اور حافظ صاحب سے ہم بات کرتے ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب. حافظ صاحب, ہم نے جو پچھلے ایپیسوڈ تک بات کی اس کو سمرائز میں نے کر دیا ہے, اس کا ریکیپ کر دیا ہے. اس میں اگر آپ کوئی بات ایڈ کرنا چاہیں پھر ہم آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. نہیں ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا ایڈ کیا کہ پچھلے ایپیسوڈ میں ہماری 2 باتیں تھیں. ایک تو یہ کہ عقیدہ امامت کیا ہے, ٹھیک ہے, ہم نے بتا دیا کہ امام کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں, وہ منصوص من اللہ ہے, مفترض الطاعہ ہے, ٹھیک ہے. ہاں مفترض الطاعہ میں ہم نے کہا تھا کہ اہل سنت کے ہاں کانسیپٹ ہے اس کا, لیکن وہ ذرا ڈیفرنٹ ہے. ہمارے ہاں تو فائنل اتھارٹی کتاب و سنت ہے, کوئی شخص نہیں ہے, ٹھیک ہے, اللہ اور اس کا رسول ہے بس, ٹھیک ہے. تو حلال و حرام میں جو امام ہے آپ اس کو فالو نہیں کرتے, باقی جو اطاعت ہے اس کی ویسے جو ہمارا ایک پولیٹیکل سسٹم ہے اس میں اس کی اطاعت ہے. لیکن ان کے یہاں مفترض الطاعہ میں یہ ہے کہ جو امام بتا رہے ہیں نا حلال حرام وہ وحی سے بتا رہے ہیں, الہام سے بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وحی کا نام نہ لیں, الہام کا نام لے لیں, تو اللہ کی طرف سے ہے, تو اس لیے وہ اس کا اجتہاد نہیں ہے امام کا, تو وہاں اس کو فالو کرنا ضروری ہے. ہمارے یہاں ایسا نہیں ہے, ٹھیک ہے. خلیفہ راشد سے بھی آپ اختلاف کر سکتے ہیں, مطلب اجتہادی مسائل میں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول جو ہے اس سے اختلاف ہو سکتا ہے, حضرت ابوبکر کے قول سے اختلاف ہو سکتا ہے, حضرت عثمان رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے قول سے اختلاف ہو سکتا ہے. بہرحال یہ تو حافظ صاحب یہاں پہ اگر ہم آج کا جو ایپیسوڈ ہے اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر میں یہ بات کرنا چاہوں کہ اہل تشیع کی طرف سے جو نظریہ امامت ہے اس کو جو ہے قرآن سے ڈرائیو کیا جاتا ہے, قرآنی نصوص جو ہے اس پہ پیش کی جاتی ہیں, اور قرآن میں کئی جگہ پہ امام کا تذکرہ موجود ہے. مثال کے طور پہ یوم ندعو کل اناس بامامہم, اور اس طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں. تو یعنی وہ جو یہ ایک
نیریٹو ہے اس کو قرآن سے ڈرائیو کرتے ہیں, نکالتے ہیں. تو اس پہ اگر آپ جو ہے تھوڑی سی روشنی ڈال دیں, پھر ہم اپنے ایپیسوڈ پہ آتے ہیں. اس میں ہم انشاءاللہ سے مستقل گفتگو کریں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کے اندر اجمال ہے, اور اس قرآن کی آیات کی تفسیر میں پھر جو مختلف شیعہ سیکٹس تھے خود ان کا اختلاف ہو گیا. یعنی اگر تو وہ قرآن کی جو تفسیر تھی وہ منزل من اللہ تھی, وہ الہام تھا, تو اس میں پھر اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ ہم انشاءاللہ اس کو علیحدہ موضوع بحث بنائیں گے. اوکے. ابھی تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک تو ہم نے اس کو ایز اے عقیدہ دیکھا, ٹھیک ہے, کہ ان کے ہاں وہ امام اس کی کیا خصوصیات ہیں, تو ہم نے سمرائز کیا تھا کہ وہ نبی والی خصوصیات امام میں مانتے ہیں. دوسرا ہم نے اس کو ہسٹوریکلی دیکھا, تو ہم نے کہا کہ ہسٹوریکلی نہج البلاغہ سے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے, خود شیعہ مفکرین کے بیان کے مطابق, جو ریفارمرز ہیں, جن کو ہو سکتا ہے اہل تشیع کہیں کہ جی شیعہ نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ تو نہیں کہتے کہ ہم شیعہ نہیں ہیں. تو یہ ہر فرقے میں ایسا ہوتا ہے, جو ذرا فرقے سے اٹھ کے سوچتا ہے تو اس کو وہ ٹائٹل لگا دیتے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے فرقے کا نہیں ہے. تو وہ ہسٹوریکلی یہ بات ثابت ہوتی ہے, اسٹیبلش ہوتی ہے کہ نظریہ امامت تو شروع سے موجود تھا, لیکن وہ انڈر کنسٹرکشن رہا, اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہی. پہلی 3 صدیوں کا نظریہ امامت صرف اتنا تھا کہ استحقاق اہل بیت کا ہے خلافت کا, لیکن لوگوں نے چونکہ دوسروں کو منتخب کر لیا تو اس لیے اہل بیت نے بھی اس کو ایکسیپٹ کر لیا, اور یہ واجب علی الناس تھا, یہ لوگوں کی ذمہ داری تھی امیر المومنین کا انتخاب کرنا. یعنی پہلی 3 صدیوں تک جو یہ امامت کا کانسیپٹ تھا, وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی منصب جو ہے امامت کا الہی نہیں ہے, الہی منصب نہیں, یہ ایک سیاسی منصب, سیاسی منصب ہے. سیاسی منصب ہے, اور اس میں لوگوں نے اس کا انتخاب کرنا ہے. ہاں یہ بات ہے کہ کون اس کے لیے موضوع امیدوار ہے. جیسے ہمارے یہاں پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں, ان میں ہر ایک یہ سمجھتی ہے کہ جی ہم زیادہ موضوع امیدوار ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ اس قسم کا اختلاف تھا پہلی 3 صدیوں تک. بعد میں اس کو مذہبی اختلاف بنایا گیا, اس کے لیے نصوص وضع کی گئی, فیبریکیشن ہوئی ہے. یہ کس نے بات کہی؟ ہم نے نہیں کہی, ان کے اپنے لوگ, مطلب ان کے اپنے لوگوں میں ریفارمرز کی ایک پوری جماعت ہے, انہوں نے یہ بات کی. نہیں تو پھر جو اہل سنت کا ایک نظریہ ہے خلافت کا, تو پہلی 3 صدیوں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نظریہ خلافت میں اور ان کی نظریہ امامت میں کوئی زیادہ فرق نہیں تھا. ہاں زیادہ فرق نہیں تھا, آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں. یعنی اگر آپ اہل تشیع کے ریفارمرز کا کانسیپٹ لے لیں اور اہل سنت کا آپ کانسیپٹ لے لیں, تو یہ دونوں کانسیپٹ ایسے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ اتحاد ہو سکتا ہے, یا ان میں کوئی اتنا بڑا اختلاف نہیں ہے. ایک ٹیبل پہ بیٹھ سکتے ہیں آپ, اتحاد امت کا کانسیپٹ آپ آگے بڑھا سکتے ہیں, ٹھیک. اچھا, آج جو ہم نے گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ ہم ہسٹوریکلی دیکھ رہے ہیں نا, اب اس کو ہم نے یہ 14 صدیوں میں جو کانسیپٹ ہے امامت کا, اس کو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے انڈر کنسٹرکشن رہا اور اس میں ڈیولپمنٹس ہوتی رہی مختلف ادوار میں, ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو حضرت علی سے ہم شروع کرتے ہیں نا, اور اس کے بعد حضرت حسن. تو آج ہم اس پہ کچھ گفتگو کریں گے. اہل تشیع میں ایک بڑا فرقہ ہے اسماعیلیہ کے نام سے. اسماعیلیوں میں پھر بڑی شاخیں ہو گئیں, بوہرا کمیونٹی ہے, داؤدی بوہرے ہیں, سلیمانی بوہرے ہیں, وہ بھی آگے سپلٹ ہوئی ہے. پھر ان میں آغا خانی ہیں, گلگت بلتستان کی طرف آپ چلے جائیں, ٹھیک ہے, وہ ہیں, اور بھی ان میں بڑے فرقے ہوئی اسماعیلیوں میں. اچھا, اسماعیلیوں میں ایک جو کانسیپٹ ہے امامت کا وہ کافی پیچیدہ ہے امامیہ کی نسبت. امامیہ مین جو اثنا عشریہ ہیں, جو ایران میں ہیں یا پاکستان میں ذرا یا عراق میں بھی زیادہ تر یہ لوگ ہیں. شام میں اسماعیلی ہیں یا اس طرح سے, اور ہمارے یہاں ناردرن ایریاز میں ہیں, اور یمن میں جو ہے وہ یہ زیدی وغیرہ ہے. تو اہل تشیع کے اس وقت 3 بڑے فرقے ہیں, اور بھی ہیں, نصیری بھی ہیں, علوی بھی ہیں. یہ جو امامت کا کانسیپٹ اسماعیلیوں میں ہے نا, یہ بہت پیچیدہ ہے, اور ایک پورا نظام ہے, سسٹم ہے. انہوں نے اثنا عشریہ سے بھی زیادہ اس کو پیچیدہ بنا دیا. انہوں نے امامت کا کانسیپٹ شروع کیا آدم کے بعد سے. اچھا, وہاں سے ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ 7 ادوار ہیں. جیسے آپ کہہ لیں کہ ہندوؤں کے ہاں ایک کانسیپٹ ہے 7 جنم کا, ٹھیک ہے, تو اسی طرح ان کے ہاں پوری دنیا جو ہے اس کو آپ 7 ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں, یعنی آدم سے لے کے قیامت تک. اچھا, ہر دور کا ایک ناطق ہے, ٹھیک ہے. اس اگر آپ سلائیڈز میں ابھی یہ میں نے کھولی ہے سلائیڈ, اس میں جو ہمارے پاس ہے, ہر دور کا ایک ناطق ہوتا ہے. ناطق سے مراد ان کی رسول ہوتی ہے.
ناطق کے نیچے پھر اساس ہوتا ہے. اساس سے مراد ان کی رسول کا وسیع ہے. اچھا ہمارے کیس میں سمجھنے کے لیے ناطق کون ہے؟ اللہ کے رسول ہے. ٹھیک ہے ہاں. اور اساس ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اساس حضرت علی ہے. پھر اساس کے نیچے امام ہوتا ہے. امام کون ہے؟ حضرت حسین یا حضرت حسن ہے. حضرت حسن اس کیس میں حضرت حسن کیونکہ وہ بڑے بیٹے تھے. ہاں بڑے بیٹے تھے. ٹھیک ہے. پھر امام کے نیچے باب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. باب بھی 12 ہوتے ہیں. امام کے نیچے 12 باب ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اس کی بات کو آگے پھیلاتے ہیں. باب مطلب چیپٹر آپ کہہ لیں. اس کو پھیلاتے ہیں, اس کو عام کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ باب وہ ہے دروازہ. باب دروازے کے معنی میں. ٹھیک ہے. اسی معنی میں چیپٹر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, کوئی حرج والی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ جو باب ہیں 12, ٹھیک ہے, یہ امام کے آپ کہہ لیں سپورٹرز ہیں اس کی بات کو آگے پھیلانے میں. ٹھیک ہے. امام کے نیچے 12 ابواب ہے. اچھا ان کا ایک سربراہ ہوتا ہے, اس کو باب الابواب کہتے ہیں. باب کا سربراہ 12 ابواب کا سربراہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ باب الابواب. ٹھیک ہے. جیسے وہ بنی اسرائیل میں کانسیپٹ تھا نا کہ 12 نقیب بنائے تھے. ٹھیک ہے. تو یہاں انہوں نے یہ کانسیپٹ لے لیا کہ امام کے نیچے 12 آپ کہہ لیں کہ باب ہے, پھر ان کا ایک سربراہ ہے, باب الابواب ہے. ٹھیک ہے. پھر باب کے نیچے حجت ہے. یہ تو جو باب الابواب ہوگا وہ وہی امام نہیں ہوگا؟ نہیں امام نہیں ہوگا, یہ امام سے نیچے ہے. ٹھیک ہے. یہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ان سب کے فرائض کیا ہیں, ابھی ہم دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. باب کے نیچے حجت ہے جو حق و باطل میں فرق کرتا ہے. اس کے نیچے پھر دائی ہے جو ان کا عام عالم ہے یا مبلغ کہہ لیں, پریچر ہے. پھر اس کے نیچے معزون ہے جس کو اجازت ہے کہ جی وہ لوگوں سے بیعت لے. اذن ہے جس کو, ہاں اذن ہے کہ وہ امام کے نام پہ لوگوں سے بیعت لے. اب جیسے نیکسٹ سلائیڈ دیکھیں کہ یہ کہتے ہیں جی سب سے پہلے جو ناطق تھے یعنی اسماعیلیہ کا جو نظریہ امامت ہے اس میں سب سے پہلے ناطق حضرت آدم تھے, دوسرے ناطق نوح تھے, تیسرے حضرت ابراہیم تھے, چوتھے حضرت موسیٰ تھے, پانچویں جو ہے وہ حضرت عیسیٰ تھے, چھٹے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, محمد بن عبداللہ, اور ساتویں جو ہے وہ بھی محمد ہیں لیکن یہاں مراد محمد بن اسماعیل بن جعفر الصادق. ٹھیک ہے, یہ مراد ہے. اچھا ہر جو آپ کہہ لیں کہ جی نبی ہے یا رسول ہے اس کے ایک سامت ہے یعنی وسیع ہے. ٹھیک ہے. جیسے حضرت آدم کے شیش تھے, حضرت نوح کے سام تھے, حضرت ابراہیم کے اسماعیل تھے, حضرت موسیٰ کے ہارون تھے, حضرت عیسیٰ کے شمعون تھے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی تھے. نیچے جو محمد بن اسماعیل ہیں نا ان کو اس کی ضرورت نہیں پڑی, اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کرتے ہیں. اچھا اس میں اصل بات جو نوٹ کرنے والی ہے وہ کیا ہے کہ اسماعیلیہ میں جا کے آگے 2 بڑے فرقے پیدا ہوئے. ایک جن کو ہم مستالویہ کہتے ہیں. مستالویہ آپ یوں کہہ لیں آج کل جو بوہرا کمیونٹی ہے, داؤدی یا سلیمانی بوہرے, یہ مستالوی. دوسرے نظاریہ کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے, جو آغا خانی ہے. مستالویہ جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے امام حضرت حسن ہے. پہلے امام حضرت حسن ہے. یہ انہوں نے کام کیوں کیا؟ یعنی جو داؤدی جو بوہرے ہیں ان کا یہ کانسیپٹ ہے کہ پہلے امام حضرت حسن ہے. حضرت علی کو انہوں نے اساس قرار دیا. جو شروع میں ہم نے دیکھا تھا نا کہ ناطق کون ہے, وہ تو رسول ہے, رسول کے نیچے اساس ہے, وہ حضرت علی ہے. حضرت علی امام نہیں ہے. ٹھیک ہے, اساس ہے وہ, لیکن امامت کے لیے اساس ہے. ٹھیک ہے, بنیاد ہے. تو اساس کا درجہ امام سے بڑھ کے ہے. یعنی انہوں نے ایک پوری ہائرارکی بنائی ہے نا, رسول ہے, پھر اس کے نیچے جو ہے وہ اساس. تو یہ والا جو ہے اساس, اس کے نیچے امام, یہ جو مستالویہ آپ کہہ رہے ہیں ان کا کانسیپٹ ہے. ان کا کانسیپٹ ہے. دوسرا جو نظاریہ ہے ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے. اوکے. یہ جو دونوں ہیں نا, یہ محمد بن اسماعیل, ان کا نام محمد المختوم بھی ہے. جیسے یہ ابھی شجرہ دیکھیں نا, حضرت حسن پہلے امام ہیں, ان کے بعد ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین ہیں, حضرت حسین کے بعد پھر زین العابدین ہیں, پھر محمد الباقر ہیں, پھر اس کے بعد جعفر صادق ہیں, پھر اسماعیل ہے, پھر اس کے بعد محمد المختوم ہے. تو یہ کتنے امام ہو گئے؟ 7ویں. جی 7ویں امام ہو گئے.
ٹھیک ہے. تو یہ اصل میں 7 کا عدد انہوں نے پورا کرنا تھا محمد المختوم پہ. ٹھیک ہے. اگر تو حضرت علی کو امام بناتے تو یہ کتنے بن جاتے؟ 8ویں. تو 7واں انہوں نے ان کو بنوانا تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ 7ویں کے بارے میں کچھ نصوص ملتی تھی کہ 7واں یہ کرے گا یا 7واں قائم الزماں ہوگا یا 7واں مختلف. ٹھیک ہے. تو اب انہوں نے حضرت علی کو ایک طریقہ تو یہ کیا، یعنی مستعلویہ نے حضرت علی کو اساس بنا دیا تاکہ 7ویں محمد المختوم بن جائے، اور وہ جو نصوص ہیں جس میں 7ویں امام کا تذکرہ ہے وہ ان کے بارے میں صادق آ جائے. ٹھیک ہے. ورنہ تو یہ 8ویں بن جائیں گے. یعنی جو محمد بن اسماعیل تھے، محمد بن اسماعیل، ان کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسرے جو ہیں نظاریہ، نیکسٹ سلائیڈ پہ اگر جائیں، وہ حضرت علی کو امام مانتے ہیں، پہلا امام، لیکن حضرت حسن کو کہتے ہیں کہ وہ مستودع تھے. اچھا. یہ امام کی ایک قسم ہے. ان کے ہاں ایک امام ہے امام مستقر، فمستقر و مستودع. اب وہ استدلال کیسے کرتے ہیں؟ قرآن کی یہ آیت ہے نا، ٹھیک ہے، مستقر و مستودع کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے. اب وہ کہتے ہیں جی ایک ہے مستقر. مستقر امام وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے بعد والے کو امام بنا سکتا ہے، یعنی بدریہ وراثت امامت اس کی آگے اپنے بیٹے کو منتقل ہوتی ہے. مستودع وہ امام ہے کہ جس کو امامت سونپی گئی ہے عارضی طور پہ، یعنی اصل امام وہ نہیں ہے، اس کو کفیل بنایا گیا ہے. اوکے. حضرت علی نے امامت جو ہے وہ سونپی حضرت حسن کو، کس کے لیے؟ حضرت حسین کے لیے. یعنی وہ جو مستودع ہوگا وہ امام کی طرف سے ہوگا، امام کی طرف سے امام ہوگا. ہاں. امام بعض اوقات جو ہے وہ کسی کو درمیان میں کفیل بنا دیتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگلا امام اس سے، اگر مثال کے طور پہ بعض کیسز میں وہ نابالغ ہے یا چھوٹا ہے یا کوئی اور مسائل ہیں، تو وہ درمیان میں اس کو کفیل بنا جاتا ہے کہ یہ امانت ہے جو میں نے تمہاری سپرد کی، تم نے آگے اس کے سپرد کر دینی. اس کو وہ امام مستودع کہتے ہیں. تو یہ تو ظاہری بات ہے امام نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے. ہاں. امامت ان کے تو وہ سپرد ہوئی ہے نا. تو اس طرح انہوں نے بھی 7واں امام کس کو بنا لیا؟ انہی کو. ہاں، محمد بن اسماعیل کو. ہاں، محمد المختوم کو. مختوم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ روپوش ہو گئے. روپوش ہو گئے. ٹھیک ہے. اچھا، اب ان کے ہاں ایک اور کانسیپٹ ہے کہ امام جو ہے نا، جیسے ابھی بات ہے امام مستودع کی، تو بیسیکلی 5 اصطلاحات ان کے ہاں استعمال ہوتی ہیں اسماعیلیہ میں. ایک امام مقیم ہے جو رسول کو بھی قائم کرتا ہے. ابھی جو آپ بتا رہے ہیں یہ اسماعیلیہ کا بتا رہے ہیں، نظاریہ کا بتا رہے ہیں؟ نہیں، ابھی اسماعیلیہ کا. اسماعیلیہ میں ایک امام مقیم ہوتا ہے جو رسول کو قائم کرتا ہے. رسول کو بھی قائم کرنے والا ایک امام ہوتا ہے. اچھا، ایک بات کلیئر کیجئے گا کہ جب آپ اسماعیلیہ بولتے ہیں تو اس میں سارے فرقے، نظاری بھی شامل ہیں اور مستعلویہ بھی سارے آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. باقی اس کی اپلیکیشن میں ان کے اختلاف ہو جاتا ہے، بنیادی کانسیپٹ ان کے یہاں موجود ہوتے ہیں. ایک ہے امام مقیم. امام مقیم اس کو کہتے ہیں کہ جو رسول کو قائم کرتا ہے، یہ امام کا سب سے اونچا درجہ ہے. اس کیس میں یہ حضرت ابو طالب ہے. ہمارے کیس میں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی امام مقیم وہ ہے جو رسول کو رسالت کے مقام پہ کھڑا کرتا ہے. مقیم کہتے ہیں نا کھڑا کرنے والے. تو یعنی وہ مقیم جو ہیں ابو طالب ہیں. وہ ابو طالب ٹھیک ہے. وہ امام مقیم ہے. پھر اس کے بعد امام اساس آتا ہے جو رسول کا دست راست ہوتا ہے، رائٹ ہینڈ ہوتا ہے اس کی زندگی میں. تو یہ ہمارے کیس میں حضرت علی ہیں. پھر اس کے بعد متم ہوتا ہے. امام متم اس کو کہتے ہیں کہ جس پہ آ کے ایک دور کمپلیٹ ہو جاتا ہے. انہوں نے 7 ادوار بنائے نا. 7 ادوار اس طرح بنائے کہ انہوں نے کہا کہ جی 7 ناطق ہیں. ٹھیک ہے. حضرت آدم سے نوح تک ایک دور ہے، نوح دوسرے ناطق تھے. نوح سے حضرت ابراہیم تک دوسرا دور ہے. ٹھیک ہے. اب ایسا ہے کہ ایک ناطق ہے، ناطق کے بعد وہ اپنا صامت ہے یعنی اساس ہے. اس کے بعد 7 امام ہیں. ٹھیک ہے. یعنی پہلے ناطق، اس کے بعد صامت، اس کے بعد 7 امام ہیں. 7 امام. اوکے. یعنی ایک ناطق جیسے حضرت آدم آئے، ان کے بعد ایک صامت آئے جیسے شیس
ان کے جو وسیع تھے. اس کے بعد 7 امام آئے. اس کے ساتھ ایک دور ختم ہو گیا, شریعت منسوخ ہو گئی, نیا دور آ گیا, نئی شریعت آ گئی. کس کی؟ حضرت نوح کی. ناطق آئے. وہ جو پچھلی شریعت چل رہی تھی وہ آدم علیہ السلام کی تھی. ہاں, وہ ختم ہو گئی. اوکے. حضرت نوح, دوسرا دور شروع ہو گیا, یعنی دوسری شریعت. حضرت نوح علیہ السلام آئے, ٹھیک ہے, وہ ناطق تھے. ان کے ساتھ ان کے جو ہے وہ صامت تھے. اس کے بعد 7 امام آئے. اس کے بعد پھر 7 امام آئے. 7 امام آئے. تو وہ امام کون سے تھے؟ وہ اپنے وہ نام بتاتے رہے. اوکے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. پھر ایک دوسرا دور کمپلیٹ ہو گیا, شریعت منسوخ ہو گئی. پھر حضرت ابراہیم آئے, ناطق تھے. ان کے ساتھ حضرت اسماعیل ان کے صامت تھے, وسیع تھے. پھر اس کے بعد 7 امام آئے اور حضرت موسیٰ تک معاملہ چلا. تو وہ جو امام کہتے ہیں, جو ان کے امام آئے, وہ انہی ادوار کے تھے جو حضرت حسن, حضرت حسین, ان کا جو دور ہے, اسی دور کے وہ امام تھے, یا وہ ان کا دور ان کے بعد ہے؟ نہیں, وہ تو پرانے دور کی بات کر رہے ہیں نا. نہیں, مطلب جو اس کے بعد نوح علیہ السلام سے آگے جو سلسلہ چلا, ان کے بعد جو امام آئے, وہ امام کس زمانے کے تھے؟ اسی زمانے کے تھے. ہر زمانے میں امام آتے رہے. وہ تو کہہ رہے ہیں حضرت آدم کے زمانے سے امام چلے آ رہے ہیں. یعنی انہوں نے امامت کا کانسیپٹ حضرت علی سے نہیں شروع کیا, حضرت آدم سے شروع کیا ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, جو پہلا دور ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ہے. اس کے بعد ان کے صامت تھے شیس, اور اس کے بعد جو ان کے امام تھے 7 جو امام تھے وہ حضرت شیس کے بعد آئے. حضرت نوح سے پہلے آئے. وہ حضرت شیس کے بعد آئے. ہاں, حضرت نوح سے پہلے آئے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. نہیں, لیکن جو یہ ہیں حضرت حسن, حضرت حسین, یہ تو بعد میں آئیں گے نا. ابھی دیکھیں, وہ تو شروع سے امامت کو لے کے چلے ہیں کہ آدم علیہ السلام سے امامت کا کانسیپٹ آ رہا ہے. وہ یہ اسٹیبلش کرنا چاہ رہے ہیں کہ امامت کوئی ہماری شریعت میں نہیں شروع ہوئی. جیسے ہم کہتے ہیں نا نبوت, اللہ کے وسلم نے کہا میں کوئی پہلا نبی نہیں ہوں, تو وہ بھی یہ بتا رہے ہیں ہمیں کہ بھائی امامت کو یہاں سے شروع نہیں ہو حضرت علی سے. پچھلے نبیوں میں بھی امامت رہی ہے, امتوں میں بھی. یعنی وہ جو امام تھے وہ جو نوح علیہ السلام کے آگے امام تھے, صامت کے بعد جو امام تھے وہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے. اوکے. پھر حضرت ابراہیم کے بعد جو امام آئے حضرت اسماعیل کے بعد, تو وہ حضرت موسیٰ سے پہلے تھے. پھر حضرت موسیٰ کے وسیع تھے حضرت ہارون, اور حضرت ہارون سے حضرت عیسیٰ تک 7 امام آئے. ٹھیک ہے. پھر حضرت عیسیٰ کے جو وسیع تھے شمعون, اور ان کے بعد 7 امام آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک. پھر اللہ کے رسول کے وسیع تھے حضرت علی. اب یہ 7واں دور شروع ہو گیا, یعنی 7 کا انہوں نے بنایا نا. ٹھیک ہے. تو اب اللہ کے وسلم کے بعد 7 امام آئیں گے تو 7واں دور مکمل ہو جائے گا. تو 7واں امام متم ہوتا ہے, یعنی ایک دور ختم ہو جاتا ہے, نئی شریعت شروع ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ امام متم انہوں نے کہا محمد بن اسماعیل کو. اب کس معنی میں متم؟ کیا کوئی نئی شریعت ہے؟ اب اسماعیلیہ کی بات کر رہے ہیں. اسماعیلیہ کی. اوکے. اب کس معنی میں یہ متم ہے؟ کیونکہ وہاں تو ختم ہو گیا ایک دور اور نیا رسول آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں اب نیا رسول تو نہیں آیا. رسالت کا تو یہ بھی اقرار نہیں کرتے کہ کوئی نیا نبی یا رسول آئے گا. 8واں دور شروع ہوگا, یہ اس کو نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں متم اس معنی میں ہے کہ پچھلی شریعتیں جیسے منسوخ ہو جاتی تھی نا 7 اماموں کے بعد, نئی آ جاتی تھی. تو اب ایک کام ہوا ہے کہ پچھلی منسوخ ہو گئی ہے, یعنی 7ویں امام نے آ کے ظاہر شریعت کو منسوخ کر دیا. اب باطن چلے گا. یعنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت چلی وہ اب منسوخ ہو گئی 7ویں امام پہ, جیسے پہلے یہ پریکٹس چلی آ رہی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد اب نیا رسول تو آنا نہیں, تو نئی شریعت بھی نہیں آئے گی. تو اب کیا ہوگا؟ اب وہ باطنی شریعت کا کانسیپٹ ہے, اس کو ہم آگے چل کے کھولیں گے. وہ ان کے یہاں ہے. کبھی وہ ظاہر شریعت کو بھی لاگو کر دیتے ہیں, کبھی باطنی شریعت پہ آ جاتے ہیں, وہ ہم آگے چل کے اس کو دیکھیں گے. پھر امام مستقر ہے. یہ ہم نے کہا کہ جو مستقل امام ہے, جس کے اندر پوٹینشل ہے کہ وہ اگلے کو امام بنا سکتا ہے, اور مستودع جس کو امامت سونپی گئی ہو. ٹھیک ہے. تو اچھا, ہاں, اب ایک تو یہ ہے کہ اسماعیلیہ میں ایک فرقہ تو مستالویہ پیدا ہوا, یعنی بوہرے, جنہوں نے حضرت علی کو اساس قرار دیا. ٹھیک. دوسرے وہ تھے کہ جنہوں نے حضرت حسن کی امامت کا کیا تعویل کر لی, ان کو امام نہیں مانا.
مستودع کہہ دیا. ٹھیک ہے, دونوں کا مقصد یہ تھا کہ محمد المختوم ساتویں بن جائے, جو ان کے ہاں کیا تھے, مطلب ان کا ایک مقام تھا یا مرتبہ تھا, ان کے ہاں متم تھے. اچھا, محمد المختوم پہ آ کے پھر اور بھی فرقے پیدا ہوئے. ایک تو وقیفی وہ تھے کہ جنہوں نے وقف کر لیا. اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھیں نا کہ حضرت حسن, پھر اس کے بعد حضرت حسین, پھر زین العابدین, پھر محمد الباقر, پھر جعفر الصادق, پھر اس کے بعد حضرت اسماعیل. یہاں پہ آ کے وقیفی پیدا ہوئی ہے. وقیفیوں نے کہا کہ جی یہاں اب آپ کو نا وقف کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, یہ کہتے ہیں کہ حضرت اسماعیل ساتویں امام ہے, یعنی حضرت علی کو شامل کر لیتے ہیں نا, تو حضرت اسماعیل ساتویں امام ہے, تو امام 7 ہی ہونے. ان کو سبیہ بھی کہتے ہیں, جو 7 اماموں کے قائل. انہوں نے کہا جی امامت حضرت اسماعیل پہ ختم ہو گئی ہے, اب اس کے بعد جو ہیں وہ خلفاء ہیں, وہ امام نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسرے جو ہے نا یہاں پہ کرامتہ پیدا ہوئی ہے. کرامتہ نے کہا کہ نہیں, اسماعیل امام نہیں تھے, بلکہ جعفر صادق سے جو امامت ملی ہے ان کے پوتے کو ملی ہے. ٹھیک ہے, یعنی محمد المختوم کو. تو ان کے نزدیک بھی 7ویں ہو گئے. اب دیکھیں نا 7واں بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ 7ویں کے بارے میں چونکہ نصوص تھی, ٹھیک ہے, تو وہ بنانے کے لیے کوئی اس طرف جا رہا ہے, حضرت علی کو اساس بنا رہا ہے, کوئی حضرت امام حسن کو کیا کر رہا ہے, مستودع بنا رہا ہے. اختلاف تو پیدا ہو رہا ہے, ایک کے نزدیک حضرت حسن امام ہے, دوسرے کے نزدیک امام نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر کوئی آ کے جو ہے وہ 7ویں پہ وقف کر رہا ہے کہ 7 ہی ہیں, کیونکہ بعض روایتوں میں ہے کہ 7واں قائم الزماں ہوگا. قائم الزماں ان کے نزدیک مہدی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب 7واں قائم الزماں ہوگا, تو انہوں نے یہاں پہ وقف کر لیا حضرت اسماعیل پہ. تو بعض اس سے بھی نیچے آنا چاہتے تھے, لیکن حضرت حسن کو بھی شامل کرنا چاہتے تھے, تو انہوں نے حضرت اسماعیل کو درمیان سے نکال دیا. انہوں نے کہا جی محمد المختوم جو ہے نا, کیونکہ حضرت اسماعیل تو طبی طور پہ انہوں نے وفات پائی نا, محمد المختوم جو ہے یہ رپوش ہو گئے تھے. تو اب مہدی بھی بنانا تھا, تو مہدی بنانے کے لیے ضروری تھا کہ وہ رپوش بھی ہو. اب جو رپوش ہونے والے ہیں وہ 8ویں ہیں, تو درمیان میں سے اسماعیل کو نکال دیا تاکہ وہ 7ویں بن جائیں, اور مہدی کی نصوص کا ان کے اوپر جو ہے وہ اطلاق ہو جائے. یعنی غیبت کا کانسیپٹ وہاں پہ بھی ہے نا, غیبت کہتے ہیں غائب ہو جانا, مطلب اثنا عشریہ کے یہاں بھی ہے نا, تو وہ غیبت کا کانسیپٹ آپ کو ان سب کے یہاں نظر آئے گا. مہدی کے ساتھ انہوں نے جوڑا ہوا ہے کہ امام مہدی غائب ہے. ٹھیک. اچھا, اب ہم دیکھ لیتے ہیں ان کو نا اپنا اس سے کچھ نصوص ان کی جو ہے کتابوں سے جو ہے ان کے کچھ حوالے ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ہمارے سامنے کتاب ہے ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت اور اس کا نظام. یہ خود اسماعیلی ہیں, لیکن پھر وہی بات ریفارمر ہے. ٹھیک ہے, بہت زبردست کتاب ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ کتاب کس کو ہدیہ کر رہے ہیں, اوپر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا, من جانب مؤلف, یہ وہ کتاب ہے خود ان کے دستخط کے ساتھ ہے, باخدمت جناب عزت مآب مولانا ابوالکلام آزاد, جو اس وقت وزیر تعلیمات حکومت ہند تھے, یعنی منسٹر آف ایجوکیشن تھے یہ انڈیا کے, یعنی تقسیم ہند کے بعد یہ 1955 میں انہوں نے یہ ہدیہ کی تھی مولانا ابوالکلام آزاد کو. یہ وہ والا نسخہ ہے. ٹھیک ہے, اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ پڑھے لکھے ہیں, آکسفورڈ سے انہوں نے ڈی فل کیا, ڈاکٹر آف لٹریچر ہیں. ٹھیک ہے, وہی بات ہے کہ اچھا حیدرآباد دکن 1954. اچھا, جو ان کا مقدمہ بھی آپ آخر میں پڑھیں گے نا, تو اس میں آخر میں لکھا ہوا ہے ان کے گھر کا نام کچھ اس طرح سے کہ علم حسینی, اس طرح سے. وہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم حسینی ہیں اور ہم شیعہ ہیں. ٹھیک ہے, لیکن چونکہ ریفارمرز ہیں تو اب اسماعیلی کیا کہتے ہیں جی, نہیں یہ تو اب اسماعیلی نہیں رہے. وہی بات جو ہمارے ہاں جو بھی بندہ ذرا مسلک سے اٹھ کے سوچتا ہے, ٹھیک ہے, تو کریٹیکلی اس کا انالیسس کرتا ہے کچھ چیزوں کا, تو لوگ اس کو ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ یہ. بہرحال یہ بہت اچھی کتاب ہے ڈاکٹر زاہد علی کی. یعنی یہ ایسی پرسنالٹی ہیں کہ جنہوں نے اہل تشیع کو چھوڑا نہیں ہے, شیعہ جو مسلک ہے اس کو چھوڑا نہیں ہے. انہوں نے بھی نہیں چھوڑا تھا دکتور موسیٰ الموسوی نے, لیکن وہ اثنا عشری تھے, یہ اسماعیلی تھے, یعنی ان کا پارٹ ہے, ان کا حصہ ہے, ان کا حصہ. یہ اسماعیلی ہیں. یہ خود مطلب بہت ادب کے ساتھ اپنے ائمہ کا نام لیتے ہیں, ہمارے امام, ہمارے مولانا. ٹھیک ہے, ہمارا مذہب, ہمارا مسلک, یہ کہتا ہے.
لیکن وہ یہ کہتے ہیں چونکہ یونیورسٹیز میں نکل گیا نا، کہتے ہیں یار یہ چیزیں اب سمجھ میں نہیں آتی، یہ ہم نہیں کر سکتے، یہ باتیں نہیں کہہ سکتے. جیسے دکتور موسیٰ الموسوی کہتے تھے، ہاں جو تو مدرسے میں ہے نا اس کا کام چل جاتا ہے، لیکن جس کا انٹریکشن ہو جاتا ہے وہ پھر سوچتا ہے کہ نہیں. اچھا اب یہ انہوں نے یہاں پہ پیج نمبر 300 پہ لکھا ہے کہ یہ کہتے ہیں جی سب سے اوپر ناطق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ناطق کا کام کیا ہے؟ ظاہری شریعت کی تعلیم دینا، یعنی رسول کا کام. ٹھیک ہے، پھر اساس ہے، اساس کیا کرتا ہے؟ باطنی شریعت کی تعلیم دیتا ہے. وہی یہ جو کہتے ہیں نا کہ ظاہر ہوتا ہے باطن ہوتا ہے، قرآن کا ایک ظاہر ہے، قرآن کا ایک باطن ہے. باطن کا علم حضرت علی نے دیا، ظاہر کا علم اللہ کے رسول نے دیا. پھر اس کے نیچے امام ہوتا ہے. امام کیا کرتا ہے؟ ظاہری اور باطنی شریعت دونوں کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے. پھر باب ہوتا ہے، باب یعنی آخری فیصلہ کرتا ہے، جسے ہم فائنل اتھارٹی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر حجت ہوتا ہے جو حق و باطل میں فرق بتاتا ہے. پھر دائی کی 3 قسمیں بتائیں. دائی بلاغ ہے جو آخرت کے مسائل سمجھاتا ہے، دائی مطلق ہے جو باطنی دعوت سمجھاتا ہے، اور دائی محدود ہے جو ظاہری دعوت یعنی عبادات وغیرہ. پھر اس کے نیچے معذون ہے جو امام کی بیعت لیتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر نیچے مقاصر ہے. مقاصر کہتے ہیں جو دوسروں کے عقائد کو باطل کرتا ہے. ٹھیک. اچھا یہ ایک اور کتاب ہے ہمارے سامنے رئیس احمد جعفری ندوی کی. اچھا انہوں نے اس کتاب کو رسپانس بھی کیا. یہ ہمارے اسماعیلی مذہب کی حقیقت، ڈاکٹر زاہد علی کی کتاب کو انہوں نے رسپانس بھی کیا. انہوں نے تاریخ دولت فاطمیہ میں، یعنی یہ سمجھیں کہ ایک طرح سے اہل تشیع کی مزید حمایت میں کتاب لکھی گئی، کہ جس کو انہوں نے نکال دیا ڈاکٹر زاہد علی کو یہ کہہ کے. بعض اہل تشیع نے تنقید کی کہ یہ بندہ تو ہم سے نکل گیا، وہ نہیں کہہ رہے تھے میں نکلا. تو انہوں نے پھر جو ہے نا وہ کیا کیا کہ جی میں اب صحیح حقائق بیان کرتا ہوں کہ اسماعیلی مذہب کیا تھا، ڈاکٹر زاہد صاحب نے صحیح نہیں بیان کیے، اب میں بیان کرتا ہوں. تو یہ گویا کہ ان کی حمایت میں کتاب لکھی گئی تھی. ادارہ ثقافت اسلامیہ نے اس کو پبلش کیا، اور انہوں نے ڈاکٹر زاہد علی پہ تنقید بھی کی ہے. یہ تو پھر جو یہ ہیں جو سید رئیس احمد جعفری ندوی، اس کو پھر آن کرتے ہیں اسماعیلی، ان کو آن کرتے ہیں. اہل تشیع کی بعض ویب سائٹس پہ میں نے دیکھا یہ کتاب انہوں نے پبلش کی ہوئی ہے. ہاں باقی آن کرتے ہیں کہ نہیں میں کسی وہ اسٹیٹمنٹ کو وہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ اہل تشیع کی بعض ویب سائٹس پہ یہ کتاب انہوں نے باقاعدہ دی ہوئی ہے. اچھا یہ دیکھیں یہاں پہ وہی بات کہ ناطق اول آدم ہیں، ان کے سامت شیش علیہ السلام تھے، ناطق دوم نوح ہیں. انہوں نے ساری باتیں بہرحال حوالوں سے کی ہیں، اور ان کے جو ہے وہ سام تھے، پھر حضرت ابراہیم ہیں، ان کے جو ہے وہ حضرت اسماعیل تھے، وہی باتیں. اچھا اس میں یہ جو اہم بات ہے نا جو ابھی ہم نے کی تھی کہ مذہب کا اصل اصول یہ ہے، یہ اب ان کی کتاب ہے ڈاکٹر زاہد علی کی. مذہب کا اصل اصول کیا ہے، یعنی اسماعیلی مذہب کا، کہ رسول جسے ہم ناطق کہتے ہیں شریعت کے ظاہر کی تعلیم دیتا ہے، اس کا وسیع جسے ہم اساس کہتے ہیں وہ اور اس کے بعد 6 امام اس شریعت کا باطن مستحقین کو بتاتے ہیں. رسول نے ظاہر شریعت بتائی، اساس نے اور امام نے کیا کہا؟ باطن بتایا. ٹھیک ہے، 7واں امام باطن کی تکمیل کر کے ظاہر کو منسوخ کر دیتا ہے. تو دور محمدی میں ایسے 7ویں امام مولانا محمد بن اسماعیل ہیں، جن کے قیام سے اللہ تعالیٰ نے شریعت محمدی کے ظاہر کو معطل کیا. آپ کے بعد جو ائمہ ہوئے یا ہوں گے وہ آپ کے خلفاء ہیں. ٹھیک ہے، محمد بن اسماعیل کے بعد وہ خلفاء ہیں جو صرف باطنی شریعت کی تعلیم دیں گے. یہ اعتقاد مولانا معز کی دعاؤں اور آپ کے باب الابواب سیدنا جعفر بن منصور کے اکثر بیانوں سے واضح ہے. مولانا معز بھی ان کے ہاں ائمہ میں سے ہیں اسماعیلیہ کے، اور ان کے باب الابواب، یعنی دونوں کی دعاؤں سے یہ بات پرائمری سورسز سے اسماعیلیہ کی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ 7ویں امام سے ظاہر شریعت معطل ہو گئی. اب اس کے بعد سارے خلفاء ہیں جنہوں نے باطنی شریعت کی کیا کرنی ہے؟ تعلیم دینی بس. تو یہ ان کے ہاں اسماعیلیہ کے ہاں کانسیپٹ ہے. یہ تو حافظ صاحب یہ جو ایک ظاہری شریعت ہے اور اس کے بعد باطنی شریعت ہے، تو اس اتنے بڑے شفٹ کی وجہ کیا ہے، ریزن کیا ہے ظاہری سے باطنی کی طرف؟ دیکھیں بہرحال ظاہری شریعت کو انہوں نے کیوں ترک کیا، ایک فلسفی انہوں نے بنائی. ہم یہ نہیں کہتے کہ 7ویں امام کے بعد یہ شروع ہو گیا تھا،
ہم نے کہا تھا یہ سارے جو خیالات ہیں، تصورات ہیں، ہمیں 34 صدی ہجری کے بعد جا کے ہمارے نالج میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، شروع میں ایسا نہیں تھا. مطلب یہ ہے کہ یہ وضع کیے گئے ائمہ کے نام پہ. اچھا، ایک کتاب ہے نوبختی کی جس کا پہلے ذکر آیا، فرق الشیعہ. ٹھیک ہے، اور یہ 3 صدی ہجری کے علماء میں سے ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نوبختی جو ہے. اس میں ہمیں یہ بات بھی ملتی ہے کہ کچھ نے حضرت حسن کی امامت کا انکار بھی کیا. یعنی ابھی ہم یہ بات کر رہے ہیں نا کہ حضرت علی کی امامت میں اختلاف ہوا کہ وہ اساس ہیں یا امام ہیں. پھر حضرت حسن کے بارے میں اختلاف ہوا کہ وہ امام ہیں کہ نہیں ہے. کچھ نے کہا امام مستقر ہیں، کچھ نے کہا کہ نہیں امام نہیں ہے، مستودع ہیں. کچھ نے تو امامت کا انکار کر دیا. نوبختی نے ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ جب یہ جنگ ہوئی ہے حضرت معاویہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، حضرت حسن کی، تو وہاں پھر کیا ہوا کہ حضرت حسن نے جب صلح کر لی تو اب ایک شخص ابن سنان، اس نے اس کے بعد ایک دفعہ حضرت حسن کی سواری کی لگام پکڑ لی اور حسن کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ اکبر، اشرکت کما اشرک ابوک، کہ آپ نے ویسے شرک کیا جیسے آپ کے والد نے اس سے پہلے شرک کیا. یعنی انہوں نے بھی تو حضرت امیر معاویہ کے ساتھ وہ صلح کی تھی نا، وہ جس مسئلے میں خارج علیحدہ ہو گئے تھے، بلکہ انہوں نے بھی حضرت علی پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا نا خارج نے. ٹھیک ہے، تو اس نے اس کی طرف اشارہ کیا، ہاں، کہ آپ کے والد نے بھی شرک کیا تھا اور آپ نے بھی وہی شرک کیا. ٹھیک ہے، اور صرف یہ نہیں کیا، اس نے جو ہے اس کے ہاتھ میں کوئی کدال تھی تو اس نے ان کی ران کے اوپر وہ ماری اور وہ انہوں نے پھر اس کو پکڑا اور دونوں نیچے گر گئے. باہر مجمع جمع ہوا اور لوگوں نے اس کو ابن سنان کو قتل کر دیا. خیر، باہر یہاں پہ انہوں نے یہاں شروع میں اشارہ کیا اس طرف کہ عام طور پہ تو موقف یہی بنا شیعہ کا کہ انہوں نے حضرت علی کے بعد حضرت حسن کو امام مان لیا، لیکن الا شرذمہ، کچھ لوگ پھر بھی ایسے تھے کہ جنہوں نے صلح معاویہ کی وجہ سے ان کی امامت کو تسلیم نہیں کیا، انکار کر دیا ان کی امامت کا. مطلب انہوں نے مشرک بنا دیا نا، اب مشرک تو امام نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ شیعہ کے اندر ایک فرقہ پیدا ہوا تھا. تو خیر بہرحال ابھی تک اگر ہم سمرائز کریں تو وہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ جو امامت کا کانسیپٹ ہے اہل تشیع میں وہ اتنا سیدھا نہیں ہے کہ جسے آپ کہیں کہ جی ایگریڈ اپان ہے سب سیکٹس کے، ایسا نہیں. ٹھیک ہے، اور ان میں بھی بہت زیادہ ورائٹی ہے. کوئی کسی کو امام بنا رہا ہے، کوئی کسی کو امام نہیں بنا رہا، کوئی کسی کو امام مان رہا ہے، کوئی کسی کو نہیں مان رہا. اور پھر کسی نے ہیرارکی اتنی زیادہ بنائی ہوئی ہے، جیسے اسماعیلیہ کے یہاں حضرت آدم سے کانسیپٹ شروع ہو رہا ہے امامت کا، اور پھر جو ہے وہ شریعت کے خاتمے کا کانسیپٹ اس میں ڈال دیا کہ 7واں امام جو ہے وہ شریعت کے ظاہر کو معطل کر دیتا ہے. لیکن اثنا عشریہ کے ہاں ایسا نہیں ہے، وہ ظاہری شریعت کے پیروکار ہیں. تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی جو بڑے اسکول آف تھاٹ ہیں اہل تشیع کے ہیں وہ 3 بڑے ہو سکتے ہیں، مطلب اثنا عشریہ یعنی امامیہ، نظاریہ اور جو ہے مستعلویہ، یوں کہہ سکتے ہیں. ہاں، مطلب آپ یوں کہہ لیں کہ اسماعیلیہ ہیں اس وقت، اسماعیلیہ ان کی آگے شاخیں ہیں، 2 قسمیں ہیں، ہاں، اور اثنا عشریہ ہیں اور پھر زیدی ہیں، 3 بڑے. اور تینوں کے بنیادی اختلافات ہیں، بنیادی اختلافات ہیں، امامت کے کانسیپٹ میں اختلافات ہیں. اب جیسے دیکھیں نا کہ زیدیہ نے کہا کہ 3 کے بعد نص ہی نہیں ہے، وہ تو وہاں سے ہی انہوں نے اختلاف کر دیا. ٹھیک ہے، پھر انہوں نے زیدیہ نے کہا کہ جی عصمت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اجتہادی خطا ہو سکتی ہے امام سے. ہاں، صرف انہوں نے اس بات پہ ایگری کیا کہ فاطمی ہونا چاہیے. صحیح. لیکن یہاں پہ اسماعیلیہ میں اور ان میں کیا اختلاف ہو گیا کہ اسماعیلیہ نے شروع سے امامت شروع کر لیا حضرت آدم علیہ السلام سے، اور عجیب اصطلاحات لے آئے، ناطق، رسول کو ناطق کہہ دیا اور حضرت علی کو اساس کہہ دیا، اور پھر شروع سے ہی وہ ایک سارا چکر چلا دیا، اور 7واں امام متم ہوتا ہے، ظاہر شریعت کو معطل کر دیا. اور بعض نے اسماعیلیہ نے آ کے محمد المختوم پہ امامت ختم بھی کر دی. 7ویں امام کے بعد کسی کو مانا ہی نہیں، جیسے وقیفی ہیں. پھر کرامتہ بھی 7 کو مانتے ہیں، کرامتہ ہمارے ہاں جو باطنی ہیں، حسن بن صبا وغیرہ، یہ علیحدہ ہو گئے تھے نا اسماعیلیہ سے. اس پہ ہم آگے چل کے گفتگو کریں گے. انہوں نے بھی جو ہے وہ 7 کے بعد نہیں مانے.
اثنا عشریہ 12 تک آ گیا، کچھ ایسے ہیں جو آج تک لے کے چل رہے ہیں امام. تو بہت بنیادی اختلافات ہیں. اگر یہ منسوس تھا تو منسوس امامت آج تک چل رہی ہے، 12ویں پہ ختم ہوئی ہے، 5ویں پہ ختم ہوئی ہے، 7ویں پہ ختم ہوئی ہے. مطلب حضرت اسماعیل امام تھے یا امام جعفر صادق کے بعد ڈائریکٹ جو ہے وہ امامت ملی ہے محمد بن اسماعیل کو، یا امام جعفر صادق سے آگے امامت اسماعیل کو نہیں ملی بلکہ ان کے بھائی جو ہے وہ موسیٰ کاظم کو ملی ہے. اتنے اختلافات ہیں. ٹھیک ہے. تو حافظ صاحب یہاں پہ مطلب ایک سوال یہ پیدا ہو سکتا ہے ذہن میں کہ اگر اختلافات ہیں بھی شیعہ سیکٹس کے اندر، تو جو اہل سنت کے جو مختلف مسالک ہیں ان کے ہاں بھی تو خلافت کے حوالے سے مختلف جو ہے وہ نظریات موجود ہیں. تو اگر وہاں اختلاف ہے تو یہاں بھی ہمیں اختلاف نظر آتا ہے. بہت اچھا سوال ہے. دیکھیں بات یہ ہمارا نبی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، نبی کی اپائنمنٹ کس کی طرف سے ہوئی ہے؟ اللہ کی طرف سے ہوئی ہے. نبی کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں. نبی کے بارے میں اختلاف کا مطلب کیا ہے؟ کفر. ٹھیک ہے. تو شیعہ کے ہاں امامت میں نے آپ کو بتایا، آپ خود ان سے پوچھ لیں، وہ نبوت سے کم درجے کی چیز نہیں ہے. مطلب وہ منسوس ہے نا، اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے. تو اس میں اختلاف، منسوس میں اختلاف ہے. نہیں، چاہے امامت میں اور نبوت میں فرق وہ کریں بھی، لیکن جو صفات اور ایٹریبیوٹس ہیں وہ تقریباً وہی ہیں جو ایک نبی کے ہوتے ہیں. دیکھیں نبی میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں. تو امام میں کیوں ہے؟ مطلب امامت کا جو آپ کانسیپٹ پیش کر رہے ہیں کہ امام کے اوپر نص ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر اللہ نے اس کو اپائنٹ کیا ہے تو آپ نے کیوں اختلاف کیا کہ وہ امام ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے اپائنٹ کیا اسی لیے تو اختلاف ہوا ہے. یا تو پھر یہ مانے. لیکن جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے تو پھر آپ کے اپنے سیکٹس میں کیوں اختلاف ہو گیا؟ اگر وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھا، خود ائمہ کی اولاد میں کیوں اختلاف ہو گیا کہ ایک دوسرے کو امام نہیں مانتے رہے؟ اگر وہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ تھا، اللہ نے اپوائنٹ کر دیا نا، تو باقیوں کو آمنا وصدقنا کہنا چاہیے، باقی بھائیوں کو. تو امام جعفر صادق کے 4 بیٹے تھے، 4 نے امامت کا دعویٰ کر دیا، تو اب آپ کیا کہیں گے کہ یہ ویسے ہی اختلاف ہے جیسے اہل سنت کا فقہی اختلاف؟ نہیں، وہ تو کہتے ہیں یہ اصل الاصول ہے. نہیں، تو اگر ہم اس اختلاف کو مان بھی لیتے ہیں تو یہاں سے یہ بات کیسے ثابت ہوتی ہے کہ وہ سارے ہی کانسیپٹس غلط تھے؟ ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایک آدھ صحیح ہو. ہاں چلیں، اگر ہم اس بات کو لے لیتے ہیں کہ ان میں سے کوئی، اس کی کیا دلیل ہے کہ اثنا عشریہ صحیح ہیں اور اسماعیلیہ غلط ہیں؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ زیدیہ ٹھیک ہو. اچھا، یہ کانسیپٹ ایک نہیں ہے. ہماری یہ جو سیریز چلنی ہے، ہم نے تو 70 کانسیپٹ امامت کے کھولنے ہیں. ان 70 میں سے دلیل کس کی طرف ہے، اس کو ہم ایکسپلور کریں گے انشاءاللہ سے. اور دلیل آپ دیکھیں گے کہ سب سے زیادہ مضبوط دلیل جو ہے نا وہ کچھ اور شیعہ فرقے ہیں، اچھا، جن کے پاس ہے. ٹھیک ہے، چلیں اگر آپ دلیل کی بات کرتے ہیں تو یہیں پہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی آمد کا. ناظرین کرام، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو شیعہ سیکٹس ہیں ان کے ہاں جو ابتدائی ادوار ہیں وہاں پہ امامت کا تصور کیا موجود رہا ہے، اور جو شیعہ سیکٹس ہیں ان میں امامت کے حوالے سے آپس میں ہی بنیادی اختلافات موجود ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ جو امامت تھی یہ منسوس تھی اور اس پہ نص تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اہل تشیع کے ہاں بنیادی قسم کے اختلافات کیوں موجود ہیں، اور کیوں جو ہے تقریباً سبھی بڑے فرقوں کو اس میں تعویلات کرنا پڑی ہیں. تو آج تک ہماری اتنی ہی بات ہوئی ہے. مزید جو ہے اگلے ادوار کو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے اگلے ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.